اب تو لوگ موت کا لفظ بھی ادا نہیں نہ کرتے، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ کوئی موت کی بات کرے تو کہتے ہیں اچھی اچھی بات کرو۔ بھئی موت سے زیادہ اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ پرانے بڑے بوڑھے بزرگ جب کوئی نیا مکان خریدتے تھے یا کسی نئی جگہ شفٹ ہوتے تھے تو کہتے تھے گلی ایسی ہونی چاہیے کہ مرنے والے کی چارپائی تو گزر سکے، جانے والے کی میت تو گزرے۔ اچھا بھائی مکان تو زندگی کے لیے لیا جا رہا ہے، گھر تو زندگی کے ایام گزارنے کے لیے لیا جا رہا ہے، آپ موت کی بات کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا فلسفہ اس لیے درست تھا کہ قرآن کہتا ہے بنانے والے نے بنائی ہی موت پہلے، اور پھر یہ کہ کوئی بچے گا، پھر یہ کہ کوئی ایسا ذی روح ہے جس میں جان تو آئی ہو موت نہ آئے۔ ہر ذی روح نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ باقی زندگی میں ذرا مطلب ڈیوٹی اس طرح کی کریں، ذائقہ ذائقہ ہی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے، پسندیدہ بھی ہوتا ہے اور ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے، ذائقہ نہایت شاندار بھی ہوتا ہے اور نہایت بد مزہ بھی ہوتا ہے ذائقہ۔ تو موت کا ذائقہ بھی بلا مثال و بلا تشبیہ کچھ لوگوں پر بڑا کڑوا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع جیسے لوگ بھی ہیں، جنگ احد میں کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے زخمی وجود کو گھسیٹا ہے اور لا کر اپنے سروں کو حضور کے مقدس قدموں پہ رکھا ہے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ یہ بھی موت ہے، این بالکل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے۔ تو بھائی یہ ذائقہ ہے، موت ایک ذائقہ، اس ذائقے کو چکھنا ہے۔ دنیا میں جس طرح کے اعمال کریں گے آخر میں ذائقہ بھی اسی طرح کا نصیب ہو جائے گا۔